کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ قرآن میں پھر اس زکوٰۃ کا نصاب بھی حکم فرما دیا۔ رب فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ اللہ نے کچھ مصارف جو ہے وہ بیان فرما دیے کہ اب تمہاری زکوٰۃ صرف انہی لوگوں کے لیے۔ کون ہے وہ؟ للفقراء، فقیر۔ فقیر کسے کہا جاتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس مال تو ہے لیکن نصاب تک نہیں پہنچتا، یا نصاب تک پہنچتا بھی ہے لیکن وہ سارا مال اس کی حاجت اصلیہ کے برابر ہے، یعنی اس کی جو زندگی کی ضروریات ہے یہ انہی میں مسا کفایت کرتا ہے، بڑی مشکل سے اس سے گھر کا خرچ مرچ چلتا ہے، اس سے زائد نہیں ہے وہ، تو اللہ کے قریب جو ہے یہ شخص فقیر کہلاتا ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والمساکین، مساکین کے لیے۔ اب مسکین کسے کہا جاتا ہے؟ مسکین وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے بھی نہیں ہے، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے، یعنی اس کی اتنی بساط ہی نہیں ہے، اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بدن کو اچھے طریقے سے ڈھانپ سکے یا اپنے پیٹ کو اچھے طریقے سے بھر سکے، وہ لوگوں پہ سوال بھی کر سکتا ہے۔ اس شخص کو اجازت ہے، جو مسکین ہے اس کو اجازت ہے کہ یہ لوگوں سے سوال بھی کر سکتا ہے۔ فقیر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، مسکین کو اجازت ہے کہ وہ سوال کرے۔ فقیر اور مسکین کا آپ کو فرق شاید اب جو ہے وہ واضح ہو چکا ہوگا کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس مال تو ہے لیکن زیادہ نہیں ہے، مسکین وہ ہے جس کے پاس سرے سے کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ والعاملین، پھر اگلا تیسرا جو اللہ نے بیان فرمایا وہ ہے والعاملین۔ وہ کون شخص ہیں؟ جن کو حاکم اسلام نے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے جو ہے وہ ان کو یہ منصب دیا کہ وہ لوگوں سے زکوٰۃ جو ہے وہ اکٹھی کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی لوگوں کو جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں، وہ جنگل میں ایک شخص کے پاس گئے، اس سے جا کے جو ہے زکوٰۃ اکٹھی کرنا چاہی، تو اس کے پاس اونٹ تھے، اونٹوں کی زکوٰۃ ہے، تو اس کے اونٹوں کا آپ نے سارا اندازہ لگایا اور لگانے کے بعد اسے کہا کہ جو طریقہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے نا اس کے مطابق تمہارے سارے اونٹوں کی زکوٰۃ 1 سال کا اونٹ کا بچہ بنتا ہے، تو یہ تم ان میں سے جو تمہارا 1 سال کا اونٹ کا بچہ ہے وہ مجھے دے دو اور میں جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دوں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو 1 سال کا بچہ نہیں دوں گا، یہ مسلمانوں کے کس کام آئے گا؟ نہ اس پہ بوجھ لادا جا سکتا ہے، نہ اس کا دودھ پیا جا سکتا ہے، یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، تو میں 1 سال کا بچہ کیوں دوں؟ انہوں نے کہا جی مجھے جو حضور نے طریقہ سکھایا ہے نا میں وہی تمہیں بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یا تو کوئی بڑا اونٹ لے جاؤ، نہیں تو میں یہ 1 سال والا نہیں دینے والا، کیونکہ یہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو یہ جب ان میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کا فیصلہ تو حضور ہی کر سکتے ہیں۔ تو حضور کے پاس آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آئے، وہ عامل بھی یعنی جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے گئے تھے اور یہ زکوٰۃ دہندہ بھی، یہ دونوں جب حضور کے پاس آئے تو حضور سے جب بات کی گئی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم زیادہ دینا چاہتے ہو تو یہ تمہارے رب کے نزدیک اور برکت کا کام ہے، ہاں میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تمہارے مال میں برکت دے دے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کے جنگل میں اسی کے اونٹ دیکھے اور کسی کا اونٹ اس جنگل میں پھر باقی نہیں تھا، اتنی اللہ نے اسے برکت عطا فرما دی۔ یعنی جو آپ پہ لازم ہے وہ دینے کے بعد آپ اس سے زیادہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو یہ ضمانت ہے اس چیز کی کہ اللہ آپ کے مال میں زیادہ برکت عطا فرما دینا۔ پہلا جو ہے اس سے تو پاک ہو رہا ہے، دوسرے سے برکت نصیب ہو رہی ہے۔ تو والعاملین، یہ وہ لوگ ہیں جو ہے زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اب حاکم اسلام کا جو ہے یہ منصب ہے اور اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے خاص وظیفہ اسی میں سے مقرر کر سکتا ہے۔ اگلا ہے والمؤلفۃ قلوبہم،
تو وہ لوگ جن کے دل اسلام کی طرف مائل کیے جا سکتے ہو ان کے لیے زکوٰۃ کا خرچ کرنا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ غلام جس کو اس کے مالک نے کہہ دیا ہو کہ تم جو ہے، اس سے مراد ویسے تو غیر مسلم ہی ہے، یعنی اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت اگر تم پیسے سے پیدا کر سکتے ہو تو وہ تم کرو، کیوں کہ غیر جو ہے وہ یہ کام کریں گے اور تمہارے لوگوں کو بھی لے جائیں گے، اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کو ابھی تک اسلام کا پتہ نہیں ہے وہ ان کو بھی اپنے ساتھ ملا کے جھوٹے ادیان میں لے جائیں گے۔ تو پھر کہا گیا وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اب ان کا کیونکہ وقت بہت مختصر رہ گیا ہے، میں جلدی سے ان کا جو ہے مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غلام ہیں یا جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ غلام بھی وہ جس کو مالک نے کہا ہو کہ تم اتنے پیسے دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، اس کو زکوٰۃ دینا کہ یہ لو بھائی زکوٰۃ اپنے مالک کو دے دو تمہیں وہ آزاد کر دے، یہ اسلام نے حکم دیا، اللہ نے یہ اس کا مصرف بتایا۔ اور پھر وہ شخص جو مقروض ہے یعنی قرضے میں دبا ہوا ہے، اور اس کے لیے ایک وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ایسا مقروض شخص کہ اس نے خود بھی لوگوں سے قرضہ لینا ہے لیکن لوگ اسے دے نہیں رہے، اور خود وہ اتنا مقروض ہے کہ اب اس کی جان نہیں چھوٹ رہی ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ تم اپنی جان تو چھڑاؤ نا، جب تمہیں ملے گا اس میں سے تم زکوٰۃ دیتے رہو۔ یعنی یہ اسلام نے ہمیں جو ہے حکم دیا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں اب بہت سارے عوامل آ جاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ اس میں علماء نے اس سے جتنے بھی یہ فلاحی کام ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ یہ سارے اگر غریب تک وہ مال پہنچتا ہو یا اس مال سے لیا ہوا جو سلسلہ ہے، یعنی کھانے کا سلسلہ ہے، کسی کا کوئی اور ایسا سلسلہ ہے، اس کے بچوں کا سلسلہ ہے، تعلیم کا سلسلہ ہے، بچوں کے نان و نفقہ کا سلسلہ ہے، یہ سارے بہت سارے معاملات اس سے کیے جا سکتے ہیں۔ اسی میں مدارس دینیہ بھی آتے ہیں، اسی میں طلباء بھی آتے ہیں کہ کوئی مسلمان طالب علم ہے، وہ علم حاصل کر رہا ہے لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اللہ اس کے اندر جان ہے، طاقت ہے، وہ کما سکتا ہے لیکن وہ کما نہیں رہا اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کیا ہوا ہے، تو آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اپنے زکوٰۃ کے پیسے سے آپ کسی کی فیسیں ادا کر سکتے ہیں، غریبوں کے بچوں کی فیسیں ادا کیجئے تاکہ یہ غربت تو ختم ہونی ہے اللہ کے حکم سے، ہم اپنے آپ کو اس مشن پر ڈالیں کہ ہماری وجہ سے غربت بھی ختم ہو اور لوگوں کے اندر تعلیم کا شعور بھی آ جائے۔ پھر ارشاد فرمایا وابن السبیل، وہ شخص کہ جو مسافر ہے، ابن سبیل ہے، مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن کب؟ ایک بندہ سفر پہ نکلا، اب اس کے پاس نہ اس کا اے ٹی ایم موجود رہا، کسی وجہ سے گم گیا، نہ اس کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے، نہ اب وہ پیسہ نکال سکتا ہے، گھر میں اس کے پیسہ سارا موجود ہے، بینک میں موجود ہے، لیکن مجبوری بن گئی ایسی کہ اب اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو وہ گھر جانے کے لیے جو اس کا خرچ ہے، وہ جو اس وقت کا خرچ ہے، آپ اسے زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں، یعنی اس شخص پہ بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ ہمارے لوگ کئی دفعہ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے اس طرح کے مسائل کو الجھاتے ہیں کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ وہیں پہ رہ جاتا ہے اور ہماری آپس کی بحث و تکرار شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مسائل ہمارے پاس بہت سارے آتے ہیں، اس طرح کے خود ساختہ مسائل ہوتے ہیں، تو ان مسائل سے بچنے کے ساتھ ساتھ علماء سے جو ہے روابط میں رہا جائے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہو اس پہ خود سے جو ہے دلیلیں نہیں بنانی چاہیے، علماء سے اس کی رائے لینی چاہیے، کیونکہ جب بھی آپ کسی بھی کام کے لیے چلتے ہیں تو اس کا جو ماہر ہوتا ہے، جب اس سے دلیل لی جاتی ہے یا اس کی رائے لی جاتی ہے تو وہ رائے آپ کو آسانی کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ کہیں حتمی فیصلے تک پہنچاتی ہے۔ اگر آپ خود سے دلیلیں گھڑتے رہیں گے تو وہ کئی بار آپ کے لیے بڑی مشکل کا سامان بھی بن جاتا ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے